آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کیے دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کریم اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور وہ روز قیامت ایسے شخص کو جو روزانہ درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھتا ہوگا، اللہ کریم شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ جی ہاں، کیا ہوں گے خواب اور کیا ہوں گی تعبیریں، انشاءاللہ وہ بھی جانیں گے، لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں استاد صاحب کی جانب۔ اور سر کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب علی العالمین۔ کل حال۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج کے سوالات میں آپ ہم سے کیا جاننا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کسی نے ایک خواب دیکھا کہ وہ پہاڑی کے اوپر ہے اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے اچانک سے جو ہے پہاڑی سے گر جاتا ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ کیا فرمائیں گے؟ اونچائی سے گرنا ہاں جی، تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور رکاوٹ کی علامت ہوتی ہے۔ اچیومنٹس کے درمیان اپنی جو تمنا ہے، اپنی جو مراد ہے، اس کے پورا نہ ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ البتہ اس کی پہاڑ کی چوٹی پر کوئی اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ کسی بڑے شخص کے خزانے سے حصہ پائے گا، اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے۔ اور وہاں سے اگر گرتا ہے تو ہو سکتا ہے جہاں سے اس کو مال ملنے کی امید تھی وہاں سے اس کو مال نہ مل پائے۔ اب یہ حسب حال ہوگا، جیسا شخص، جیسا دیکھنے والا، اس کی کیفیت اور ان دنوں کے اس کے معاملات پہ غور کر لے تو دونوں صورتوں میں بہرحال تعبیر تو اچھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کرے، اور اگر کوئی مال ملنے کی حلال ذریعے سے کہیں سے امید تھی تو اس کے لیے کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے۔ جی، مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد الیاس ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرحومین اور زندوں کو خواب میں اپنے کاروبار کرتے دیکھنا کیسا؟ روٹین کی بات ہے، زندوں کو بھی بندہ دیکھتا ہے، جو فوت شدہ ہوتے ہیں، زندگی میں کام کاج کرتے ہیں، تو وہ پھر مرنے کے بعد بھی اس طرح کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ خاص نہیں، جو اس طرح کی روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ البتہ فوت شدہ کے لیے بالخصوص ہمیں دعا اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ زندوں کے لیے بھی کرنا چاہیے، ایصال ثواب زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زندہ چلیں کسی حد تک خود کام کرنے کے قابل ہے، خود نیک اعمال کرنے کے قابل ہے۔ دنیا سے چلا گیا تو اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو شاید اسی لیے زیادہ ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے وہ فوت شدہ لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ایصال ثواب تو بڑی ایک زبردست چیز ہے کہ جب آپ کسی کو ایصال کرتے ہیں تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ پاک اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ زندوں کو حضور کس طرح سے کریں گے ایصال ثواب؟ کیا کریں گے اس میں؟ جس طرح فوت شدہ کو کرتے ہیں، اچھا صرف نام تبدیل ہو جائے گا، اچھا، سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا کہ وہ ٹھیک، فوت شدہ تھا، یہ زندہ ہے۔ ٹھیک، اور بہت سمپل ہے، مثال ہے، آپ نے آج کی فجر نماز ادا کی
اور اس کے بعد آپ دعا کر رہے تھے، صحیح تو آپ دعا کر دیں کہ یا اللہ پاک مجھے اس پر جو بھی تو نے اجر اور ثواب عطا فرمایا ہے اپنے رحمت سے، صحیح میں تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب توفتاً پیش کرتا ہوں، ایصال اللہ کرتا ہوں، اکبر پہنچاتا ہوں. اللہ اکبر بس آپ کی طرف سے ایصال ہو گیا. ماشاء اللہ اور نیت میں یہ بھی شامل کر لیں کہ جو بھی دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی کرتا ہوں تو ان تک بھی پہنچ جائے گا. صحیح تو ایصال ثواب بیسیکلی اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ یہ گزارش کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک اس نیک عمل کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا. صحیح اب وہ کوئی سلیکٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور جنرلی ساری امت کو بندہ ایصال کر دے، صحیح یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا ثواب انشاءاللہ ان کو ملے گا. کیا بات تو یہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا سب ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا، صحیح علماء کو بھی دیکھا کہ ہر نماز کے بعد وہ فاتحہ کرتے ہیں، صحیح فوت شدگان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور زندوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو ہمارے بھی معمولات میں ہونی چاہیے. 1-8 منٹ کے اندر اندر بندہ پوری فاتحہ کر سکتا ہے، تو کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین آپ بھی کوشش کیجیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی آپ نے جو ہے وہ توجہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ثواب کا جو انبار ہے وہ لگ جائے گا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کال کی جانب. کسی نے میرے سے پوچھا کہ میرے کو نا خواب میں چیل دکھی تھی اور اٹیک کرا، یعنی کہ اس نے مجھ پہ حملہ کرا. بھائی اس کی میرے کو خواب کی تعبیر چاہیے تھی. جی حضور کیا فرمائیں گے خواب کے بارے میں؟ اچھا نہیں ہے، اس پرندے کو اچھے پرندوں میں شمار نہیں کیا جاتا. برائی سے، برے شخص سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو جس نے خواب دیکھا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ برے شخص سے، برے مصاحب سے مجھے محفوظ فرما، اور اسباب کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی غور کرتا رہے کہ اللہ پاک نے جو اس کو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو کام کاج یہ کرتا ہے، جو اس کے مصروفیات ہیں، تو اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش بھی کرے. صحیح. تو بعض اوقات اسباب میں ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے نقصان کا خود سبب بن رہے ہوتے ہیں. جب اس سبب کو ہم دور کر دیں گے تو انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہیں گے. تو اب چونکہ کسی برے شخص کی یہ دلیل ہوتی ہے تو بالخصوص ایسے شخص کو اپنے ماحول پہ، اپنے اطراف اٹھنے بیٹھنے پر، انٹریکشن پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سوال میسیج کے ذریعے سے شامل کرنا چاہوں گا جو موصول ہوا ہے، اور میسیج حضور یہ ہے کہ میں نے خواب میں تیز بارش دیکھی ہے اور خود گھر پر تھوڑی مشکل سے پہنچ پاتی ہوں. کوئی آنٹی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، نامعلوم آنٹی ہیں ان کے ساتھ، اور یہ اس طرح سے اپنے آپ کو بارش میں جو ہے وہ دیکھتی ہیں. تو کیا فرمائیں گے آپ ان کی خواب کے بارے میں؟ دیکھیں، بارش اگر نقصان کی حد تک تیز ہے، یعنی کہ ایسی ہے کہ جو بندے کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ تو صحیح. اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ویسے تیز بارش ہو یا بارش ہو نارمل ہو تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، مراد کے پورا ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے. بقیہ جو کسی عورت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو عموماً لیڈیز یا جوان عورت جب گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہو تاکہ سفر بخیر رہے، عافیت سے رہے. ایک روٹین کی چیز ہے، اس کا تو کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی یہ پہچان پائی ہیں کہ وہ تھی کون. تو شاید یہ ایک روٹین کی بات ہے. عورتیں باہر جب جاتی ہیں گھر سے تو عموماً گھر میں سے کسی لیڈیز کو یا ہمسائے میں سے کسی لیڈیز کو ساتھ لے جانا پسند کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دعا کریں، اچھا خواب ہے، اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے اور ان کی جو بھی جائز تمنا ہے اللہ پاک اسے پورا فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور آپ کی مشکلات اگر ہیں کوئی تو اللہ پاک ان کو بھی خیر و عافیت سے دور فرمائے. خواب تو اچھا ہے. اور ایک اور سوال جو ہے وہ یہ شامل کروں گا کہ اگر گھر میں تعویذ دکھتے ہیں اور مین گیٹ پر تعویذ نظر آئے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اور یہ خواب کیسا ہے؟ کاٹ کروا لیں اپنے تعویذات کے جہاں پر بستے لگتے ہیں مساجد کے اندر دعوت اسلامی کے تحت، اور گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات حاصل کر لیں. صحیح. تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے تو بندے کو اس طرح کا جس طرح کا اس نے دیکھا ہے معاملہ، جی اس سے حفاظت کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ضرور کر لینے چاہیے. صحیح. اس کی بنیاد پر یہ اپنا مضبوط ذہن نہیں بنانا چاہیے
کہ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کروایا ہو, کسی نے جادو کروایا ہے, یا کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے, خام خواہ پریشانی ہوگی. یہ کوئی یقینی نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہے تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. احتیاطاً یہ عرض کرتا ہوں میں کہ اس سے متعلق حفاظت کے لیے کوشش کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر امیر اہل سنت سے مرید ہیں تو شجرے کے کچھ ایسے وظائف ہیں جو اپنے اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں, وہ اختیار کریں. صحیح. مرید نہیں ہیں تو ہو جائیں, واہ. انشاءاللہ پیر صاحب کی برکتیں ملیں گی. تو اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. کوئی ایک وظیفہ حضور بتائیں, کوئی ایک وظیفہ ان کے لیے, تاکہ یہ بات complete ہو جائے. دو وظیفے عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جنرل وظائف ہیں, ایک جنرل ہے اور ایک جو شجرہ عطاریہ پڑھنے کی جن کو اجازت ہے. ہاں جی. تو صبح اور شام یعنی کہ فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ وظیفہ آپ شجرہ قادریہ عطاریہ میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اپنے گھر والوں کی جان, مال, دین, ان سب کی حفاظت کے لیے صبح و شام پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے. مختصر ہے, انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک وظیفہ ہے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آرام کے لیے تشریف لے جاتے بستر پر, تو سورہ اخلاص پڑھتے, سورہ فلق پڑھتے اور سورہ ناس, یہ تینوں سورتیں پڑھ کے اپنے دست مبارک پر پھونک مارتے اور سر سے لے کر جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ پاتے پھیر لیا کرتے, اور 3 بار یہ عمل کرتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کر لیا کرے گا تو انشاءاللہ شیطان سے, جنات سے محفوظ رہے گا, اور جب تک سویا رہے گا اللہ پاک کی خاص حفاظت میں رہے گا. تو سونے سے پہلے کے یہ بہت زبردست وظائف ہیں, اور بھی اس کی بہت ساری برکتیں ہیں. تو یہ آپ اختیار کریں, یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ ڈراؤنے خواب, پریشان کن خواب, نیند کا صحیح نہ آنا, یا رات کے وقت ڈر کا محسوس ہونا, یا گھر کے اندر بے برکتی ہونا, بہت ساری چیزوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور پریشانیوں کو دور فرما کر راحتیں اور سکون مقدر فرمائے. فیس بک پر ناظرین ہمارے ساتھ حضور ہیں, اور ایک جابر لاکھو کے نام سے یہ ایک یوزر ہیں, لکھتے ہیں سر, اگر کوئی شخص خواب میں خود کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اس کے جسم میں جنات داخل ہو گئے ہیں اور وہ اس حالت میں خود کو دیکھتا ہے, تو کیا اس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے, کیا یہ ہے چیز؟ خواب کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, تو تعویذات وغیرہ حاصل کریں, اور جنات سے حفاظت کے لیے جو وظائف ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اگر واقعی کوئی ایسا ماجرا انہیں فیل ہوتا ہے اور کنٹینیو فیل ہوتا ہے, ہاں جی, تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے کارڈ بھی کروا لیں, حفاظت کے لیے تعویذات بھی لے لیں. اور 2-3 چیزیں ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے, سبھی کو پڑھتے رہنا چاہیے. جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے یا جس نے خواب دیکھا ہے وہ بالخصوص پڑھے. لا حول شریف کی کثرت کرتے رہیں, ٹھیک ہے, آیت الکرسی ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں. اور جو آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے, بالخصوص یہ جنات کی شرارتوں سے, انسان کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے ہیں. جنات, جادو, ٹونے, آسیب, ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے. تو انہیں پڑھتا رہے, ہاتھ پہ پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیر لے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنی لائف کے اندر, جو روٹین ہے اس کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسا میٹر تھا, کوئی ایسا معاملہ تھا, تو اللہ پاک کی رحمت سے اس سے حفاظت کا سامان ہوگا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. باتیں سن تو لیتے ہیں ہم, لیکن تھوڑا عمل کرنے میں سستی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو دیکھیے, اگر آپ کو سکون چاہیے اور ایک ٹریٹمنٹ اور علاج کے طور پر اگر آپ یہ کام کریں گے, جبھی آپ کو جو ہے وہ اس پر سکون ملے گا اور آپ کا معاملہ جو ہے وہ یہ خیر و عافیت کے ساتھ حل ہوگا. وگرنہ پھر پوچھتے رہیں گے, آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں, کل آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہوں گے. تو عمل سے ہی سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہوں گے. اللہ کریم ایک اور خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. جی, ایک اور بڑا اہم پہلو ہے. ہاں جی, یہ جنات کے اس طرح کے جو معاملات یا پریشانیاں ہوتی ہیں, جی, تو صفائی کا نہ ہونا بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے. اچھا, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں. اور ایک اور کوتاہی ہم کرتے ہیں کہ گھر کے اندر, چونکہ واش رومز عموماً آج کل اٹیچ ہی ہوتے ہیں, ہاں جی, اس کا دروازہ بند نہیں رکھتے. صحیح, تو
بعض उलमा का ये कहना है कि घर के अंदर इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि घर के अंदर अगर वॉशरूम है, एक तो पहले होते थे ना सहन में बाहर जी। दूर होते थे, अब तो घर के अंदर है, कवर्ड एरिया में है, तो दरवाज़ा हमेशा बंद रखें और नंगे सर वॉशरूम ना जाएं। ये अच्छा। वैसे भी अदब के खिलाफ है और नंगे सर वैसे भी नहीं रहना चाहिए। सुन्नत जो है वो सर को ढांप के रखना है ठीक है। और बिलखुसूस ऐसी जगह पर जब आप जाते हैं तो सर को ढांपना चाहिए। इवन कि अपने बच्चों की भी ये तरबियत करें, छोटे बच्चे हैं हाँ जी। उनकी भी ये तरबियत करनी चाहिए कि जब भी वॉशरूम जाएं तो इसका एहतमाम करें। अपने जिस्म की, लिबास की, घर की अशिया की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। सही। तो हो सकता है बॉसों के साथ मसाइल इस वजह से भी होते हो कि उनके सफाई का मामला दुरुस्त ना हो। तो इंशाअल्लाह इन बातों का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत होगी। घर में तिलावत करें। सूरह बकरा की ये फजीलत है कि जिस जी। घर में तिलावत की जाती है तो जिन्नात से और इन चीज़ों से हिफाजत का सामान होता है। घर के अंदर तिलावत की आवाज़ आनी चाहिए सही। और कुरान मजीद की सूरतें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करने को अगर हम करने वाले बने तो। हुज़ूर, क्या ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को इस तरह के कुछ मामला तो होते हैं, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में भी इसका तज़किरा फरमाया है, कि क्या ये जो मतलब एक लोगों पर जिन्नात वगैरह के मामला इस तरह से होते हैं, ये हक हैं, होते भी होंगे, क्या उनमें एक ये भी सबब होता होगा कि खुद की सफाई सुथराई ना रखना, ऐसे जैसे ही गंदे मंदे बनकर रहना, कपड़ों का भी लिहाज न रखना, बाल बड़े हैं तो बड़े हैं, मूंछें बड़ी हैं तो मुंह में भी जा रही हैं, और वो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, इन लोगों को इस तरह से जो अखलाकियात और जो एक सफाई के मामलात बुनियादी हैं, इस पॉइंट से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए बेसिक ये है कि जिन्नात, जो बुरे जिन्नात हैं, हाँ जी। वो गंदी जगहों पे रहना पसंद करते हैं ठीक है। और इसका अपोजिट करें तो साफ जगहों पे रहना इनको पसंद नहीं आता होगा। सही। तो एक बेसिक सी बात है कि जहाँ पर भी गंदगी होगी, सफाई सुथराई का एहतमाम नहीं होगा, तो वहाँ पर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि यही एक ही सबब हो, और भी असबाब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। इसीलिए सफाई का एहतमाम करना चाहिए। ठीक है। बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं तो वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें और सफाई सुथराई में मिलजुल कर जो है वो आप अपने घर को भी साफ़ रखें, अपने होटल को भी साफ़ रखें, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, जिस फ्लोर पर आप रहते हैं उस फ्लोर में भी आप ख़ास ख्याल रखें। अपने घर का जो कूड़ा है वो आप किसी और के घर के आगे भी जो है वो ना डालें, इससे भी जो है एक ताफ़ुन पैदा होता है और एक एनवायरनमेंट के अंदर ख़राबी का जो है वो सबब बनता है। और आपने जैसा सुना कि जिन्नात जो है वो गंदी जगहों पर रहना जो है वो पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की परेशानियों से दूर रहें तो सफाई को अपना जो है वो लाजमी वतीरा बना लें, अपनी आदत बना लें। एक्टिविटी के अंदर आप ये रखें कि मेरी जानिब से मेरे मुआशरे में, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में, फ्लैट पर, मेरे बिल्डिंग के अंदर कोई इस तरह का अमल ना हो कि जो कि गंदगी का सबब हो। तो इंडिविजुअली हम अगर खुद इस चीज़ को लेकर के चलेंगे और खुद अपनी इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी बनाकर चलेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ये सफाई का जो मामला है इसके अंदर कदरे बेहतरी जो है वो देखने में मिलेगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। आज मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मेरे चचा ससुर जो ज़कात तकसीम कर रहे थे, मुझे 5-5 हज़ार के नोट एक एक करके देते हैं कि ये 5,000 लो, किसी को दो। तो मैं एक एक बंदे को पकड़कर 5-5 हज़ार रुपए दे रहा था। आखिर में मैंने कम पैसे दिए आखिरी वाले बंदे को, फिर मैं थक कर बैठ गया। अल्लाह अकबर, इतने ज़्यादा बांटती हैं हुजूर और आप में यूँ तकसीम करते हुए देखा है, क्या फरमाएं? देखिए ज़कात अगर कोई अदा करता है और आप उसका वसीला बनते हैं पहुंचाने का, जिस तक जो भी इसका लेने का हकदार है उस तक पहुंचाने का, तो एक नेक काम है। और ख्वाब में नेक काम करते हुए अपने आप को देखना ये अच्छा होता है, सही। तौफीक खैर मिलने की अलामत होती है। हो सकता है हकीकत में जागते हुए इन्होंने कोई ज़कात की रकम जमा की हो और मुस्तहिकीन तक पहुंचाने का कभी एहतमाम किया हो और उसी वजह से इनको ऐसा ख्वाब नज़र आ जाए, ये भी एक वजह हो सकती है। या किसी तंजीम से, किसी ऐसी वेलफेयर से इनका ताल्लुक़ हो कि जो ज़कात की तकसीम कारी का काम करते हों। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अच्छा ख्वाब है, नेक काम करते हुए अपने आप को देखना। अल्लाह पाक आपको नेक काम की मज़ीद तौफीक भी अता फ़रमाए और बरकतें भी अता फ़रमाए।
आमीन आमीन। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक ज़बरदस्त मालूमात पर मुश्तमिल एक खूबसूरत सेगमेंट, जिसमें आज आपके लिए कुछ नया मवाद और नया कंटेंट है और एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है, आइए मिलकर देखते हैं। और प्रोग्राम में जब दोबारा वापस आते हैं तो मज़ीद आपकी कॉल्स को भी और मैसेजेस को शामिल करते हैं। ख्वाबों की ताबीरें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाजरीन, वक्त हुआ है आज के सेगमेंट का, और आज आपसे एक बड़ा ही प्यारा ख्वाब शेयर करना है। बाज़ औक़ात अमल मुख्तसर होता है, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में वो कबूल हो जाए तो अल्लाह पाक उसके सदके बख्शिश और मग़फ़िरत के ख़ज़ाने अता फरमाता है। ऐसा ही एक ख्वाब बयान किया जाता है कि हज़रत सय्यदुना मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि तआला अलैह को किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी कि अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि एक कलमे के सबब मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। पूछने वाले ने सवाल किया, वो कौन सा कलमा है? आपने इरशाद फरमाया कि मैंने किसी से सुना कि हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी मुर्दे को देखते या कब्र को देखते तो ये कलेमा अदा फरमाया करते थे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मैंने भी अपनी आदत बना ली कि जब किसी कब्र को देखता तो मैं ये कलेमा अदा कर लेता। जब मेरा इंतकाल हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने इसी कलेमा अदा करने और पढ़ने के सबब से मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। इस कलमे के अंदर अल्लाह पाक की सिफ़ात का बयान है, उसके हई होने का, उसके क़य्यूम होने का बयान है। तो अल्लाह पाक की हम्द बयान करना ये अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत ही मकबूल अमल है। चाहें तो ये कलिमात आप भी याद कर लें, और जब कभी कब्रिस्तान से गुजर हो तो देख कर ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें हमें भी नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की ताबीरें। वेलकम बैक नाजरीन, आपने ये सेगमेंट मुलाजा किया। मज़ीद इस तरह के जो सेगमेंट्स आप देखा करते हैं, और प्रोग्राम के जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, जो शॉर्ट हमारे क्लिप्स होते हैं, स्टोरीज़ हैं, वो सब चीज़ें जो है वो आप अगर देखना चाहते हैं दोबारा, तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीरें के नाम से है, आप इसे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से इजीली अपने पास महफूज भी कर सकते हैं, जिसे कंटिन्यू बाद में भी आप देखते रहें। वक्तन फ़वक्तन आपके लिए वज़ाइफ वगैरह भी जो प्रोग्राम में बयान किए जाते रहते हैं, आपको बताए जाते हैं, तो इनकी शॉर्ट वीडियोस भी आप इजीली जो है ये ख्वाबों की ताबीरें यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। और मज़ीद अगर आप कोई अपना ख्वाब पूछना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, और डेज़ के अंदर आपके जो दीगर अयाम होते हैं उनके अंदर जिसमें प्रोग्राम हमारा नहीं होता, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर अपना ख्वाब सबमिट कर सकते हैं। वक्त मुनासिब पर आपके ख्वाब को, आपके सवाल को जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाने की हमारी कोशिश रहती है। जी मज़ीद कॉल दीजिए। मेरी सिस्टर का इंतकाल हो चुका है, हाफिज़ कुरान थी वो, तो वो अक्सर मेरे ख्वाब में आती है, मतलब वाइट कलर के सूट में या रेड कलर के, ऐसे जैसे भी रमज़ान गुजरे तो इसमें काफ़ी मरतबा जो है ऐसा ख्वाब रिपीट हुआ, तो इसकी जो है ना ताबीर बता दें। जी हुजूर, क्या फरमाएंगे आप इस ख्वाब के बारे में? कुछ ख़ास तो नहीं है इसके अंदर। एक लिबास है जो नॉर्मली लेडीज़ पहनती हैं, उस लिबास में देखा है। तो फौतशुदा को बंदा देखता रहता है, और हमशीरा हैं आपकी, तो ज़ाहिर है हमशीरा से एक लगाव होता है, एक मोहब्बत होती है, तो उनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें। बज़ाहिर आपके ख्वाब से यही मालूम होता है कि वो अच्छी हालत में और अच्छी कैफियत ही में आपने उन्हें देखा। अच्छी इसकी फ़ाल होती है, यानी कि अगर किसी फौतशुदा को अच्छी हालत में देखा जाए तो अल्लाह पाक की बारगाह में उनके लिए दुआ भी करें और मज़ीद इसाले सवाब भी करें। हाफ़िज़ कुरान थी, तो अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए कि उन पर कुरान के सदक़े में करम होगा। माशाअल्लाह। जी मज़ीद कॉल दीजिए।
رات کو جو ہے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر پہ میرے کمرے میں اور میری ڈرائنگ میں ایک سانپ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے پھر میری چارپائی کے پاس آ جاتا ہے، مجھے پیچھے پاؤں سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو میں پاؤں پیچھے کر لیتا ہوں، پھر تھوڑا سا وہ آگے آ کے میرے جو جسم کا پیٹ کا حصہ ہے اس پہ آ کے تو مجھے کاٹتا ہے، تو پھر میں خواب میں بڑا وہ ڈر جاتا ہوں، وہ چیخ کے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ جی حضور، پریشان کن خواب ہے یہ؟ جی اچھا نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اور اپنے جو کمائی کے ذریعے ہیں جو بھی طریقہ ہے اس پر بھی غور کریں۔ صحیح۔ اگر کوئی کمی کوتاہی یا کوئی خلاف شرع بات محسوس کرے تو اس کو درست کریں۔ بعض اوقات بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم درست کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے۔ خرید و فروخت کا ہی معاملہ دیکھ لیں، بیع و شراء جس کو ہم کہتے ہیں، تو خرید و فروخت میں بعض اوقات ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور وہ سودا، وہ بیع، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، عموماً یہ دو ہی کام بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس پر ذرا سا غور کریں، تو اگر کہیں پر کوئی کمی محسوس کریں، کوتاہی محسوس کریں تو اسے دور فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں، تاکہ نقصان سے آپ محفوظ رہیں۔ مزید کال دیجیے۔ خواب آتے ہیں، اس میں نا خواب میں جنازہ دیکھا ہے، تو لوگ وہ سب جنازے والے نا اوپر کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہے بریک سا سب کے اوپر، جنازے کے ساتھ جو ہوتے ہیں۔ جی حضور کیا فرمائیں؟ جنازہ تنبیہ ہوتی ہے دیکھنے والے کے لیے، اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نیک اعمال کی کوشش کریں، اور وہ کام کے جو نہیں کرنے ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو کرنے کے کام ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ صحیح۔ مزید؟ میرا 10 سال پہلے یا 11 سال پہلے میں خواب میں دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے کالی کالی بھینسیں بہت پیچھے لگ گئی ہیں، پھر ایک بزرگ ہستی آتی تھی، وہ ہاتھ سے اشارہ کر دیا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ ابھی بیچ میں مجھے یہ نیا خواب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ میں غیر مسلم کی بستیوں میں پھنس جاتا ہوں، جا کے اس میں گر جاتا ہوں، میں بہت پریشان ہوتا ہوں، تو حضرت اس کی خواب کی تعبیر معلوم کرنی۔ جی حضور۔ توجہ نہ کریں اس کی طرف، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ آپ کو بار بار نظر آتا ہے، تو ظاہری طور پر آپ غور کر لیں کہیں غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا ایسا انٹریکشن تو نہیں کہ جو شرعاً درست نہ ہو۔ کچھ معاملات کرنا جائز ہے، اجازت ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں شریعت الگ سے رہنمائی فرماتی ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک مختصر سی بات کہی ہے، اور ظاہری حالات آپ کے کیا ہیں وہ ڈیٹیل میں معلوم نہیں، تو شرعی رہنمائی لے لیں، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، لیکن اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نہیں۔ جتنا آپ زیادہ سوچیں گے تو پھر آپ کو یہی خواب بار بار نظر آتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا پہلے ایک ہی طرح کا خواب 10 سال پہلے کنٹینیو نظر آتا تھا، اب اس کا سلسلہ منقطع ہوا تو اب کوئی دوسرا خواب شروع ہو گیا، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ بہت زیادہ سوچ و بچار میں مشغول ہو جاتے ہوں گے۔ تو یہ نہ کریں، اطمینان رکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ حضور میسیجز کا جو ہے میرے پاس اس وقت تانتا بندھا ہوا ہے، اور کہیے کہ وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے۔ سوال یہ ہے کہ سر خواب میں انہوں نے گھر میں سانپ دیکھے ہیں، یہ اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ اچھا نہیں ہوتا، گھر کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں جو ظاہری اسباب ہیں اس کے اعتبار سے بھی اور روحانی علاج کے اعتبار سے بھی۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ مرحومہ ساس کو خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں لال رنگ کا مرغا ہے۔ اچھا، یوں صحیح۔ مرغا اچھی علامت ہوتی ہے، تو اچھی کیفیت میں ہوں گی انشاءاللہ، ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ ٹھیک ہے۔ برے خواب کس کو سنانے چاہیے ہیں، یا کسی کو سنانے چاہیے یا نہیں؟ کسی کو بھی نہ سنائیں، سوائے یہ کہ آپ نے اس کی تعبیر پوچھنی ہے، تو جو بھی برا خواب ہے وہ کسی کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تعبیر کسی نے بھی کر دی الٹی، غلط تعبیر کر دی یا نیگیٹو تعبیر کر دی، تو عین ممکن ہے ویسا ہی ظاہر ہو۔ تو ایسا خواب دیکھیں تو ذرا اطمینان دلانا چاہیے اپنے آپ کو، دعا کر دیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عز و جل
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، مجھے اس کے برے اثر سے، بری تعبیر سے محفوظ فرما، اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ دل کو تسلی ہوگی، اور بیان نہیں کریں گے تو بہت امید ہے کہ اس کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ حضور، ایک خواب میں دربار دیکھا ہے جس میں پانی میں کچھ مرغیاں تیر رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہی شخص ایک اور خواب دیکھتا ہے کہ خاندان کے لوگ قبر کی لپائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خواب ہے۔ ڈیٹیل درکار ہے کہ کس کی قبر کی لپائی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نارملی کرتے ہیں مسلمان اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جا کر اس کی حفاظت کے لیے، سال میں ایک دفعہ عموماً کرتے ہیں، تو ڈیٹیل درکار ہے، پھر انشاءاللہ عرض کیا جا سکے۔ محمد بن نقاش محمود اتاری فیصل آباد سے ہیں، کہتے ہیں کہ سر خواب میں خود کو مدینہ شریف میں گھومتے ہوئے دیکھتا ہوں، عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہاں پر، لیکن ناکام رہتا ہوں۔ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو پازیٹیو ہے کہ خود کو مدینہ پاک میں بندہ دیکھتا ہے، تو محبت کی علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل امید رکھیں کہ سرکار کا کرم ہوگا اور ضرور بلاوا آئے گا۔ البتہ عبادت نہ کر پانا یہ توفیق ملنے میں کمی کی علامت ہے۔ دعا کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور آج کل تو ویسے ہی حجاج کرام جانا جو ہے وہ فلائٹس سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور ایک ماحول بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ جانے والے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک جو جانے والے ہیں ان کو بخیر و عافیت وہاں پر پہنچنا، حج مناسک ادا کرنا، سرکار کی بارگاہ میں بادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو نہ جا سکے اللہ پاک انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اگر آپ میں سے کوئی حاجی ہمیں دیکھ رہا ہے تو مجھ سمیت میرے استاد محترم کا بھی جہاں جہاں آپ مقامات پر جائیں تو ہمارا سلام ضرور آپ جو ہے وہ عرض کیجئے گا، اور دعا کیجئے گا اللہ کریم ہمیں بھی یہ شرف جو ہے وہ عطا فرمائے۔ حضور، خواب میں خود کو ندی میں غسل کرتے ہوئے دیکھنا اور وضو کرتے ہوئے دیکھنا یہ اچھا ہے، گناہوں کے معافی کی دلیل ہے، اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا، مغفرت کی علامت ہے، اور صاف پانی میں نہانا یہ برکت ملنے اور مراد کے پورا ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے۔ آسمان پر سانپوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ تینوں جو ہے وہ زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں لڑتے لڑتے۔ امی دیکھتی ہیں، اور امی یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ان کے منہ سے آگ جو ہے وہ نکلتی ہے، اور وہ ڈرتی ہیں اس سے۔ تہجد پڑھ کر سوئی تھی تب یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے۔ کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ڈرنے کی تو حاجت نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، دعا کریں۔ ہو سکتا ہے ان کے علاقے میں جہاں یہ رہتے ہیں تو کچھ بڑے لوگوں میں آپس میں تنازع کی صورت ہو، تو بعض اوقات علاقے کے، اس ملک کے یا اس شہر کے حالات و واقعات بھی خواب کی صورت میں بندے کو دکھائے جاتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کا کوئی نیگیٹو معاملہ دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے لیے دعا ضرور کریں۔ مزید میری وائف کا 2 دفعہ یہی خواب آیا ہے کہ اس کے والد صاحب اس کو کچھ پیسے دے رہے ہیں، حالانکہ اس کے والد صاحب اور والدہ فوت ہو چکے ہیں۔ جی حضور، نارمل روٹین کی چیز ہوتی ہے زندگی میں، چونکہ ماں باپ اولاد کو عطا کرتے رہتے ہیں، صحیح، تو وہی خیال ہوتا ہے بندے کو، مرنے کے بعد بھی اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دعا اور اصالِ ثواب کرتے رہیں۔ مزید جی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں دور ہوں کہیں اور کسی کے ساتھ ہوں، اور وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یعنی مجھے مار رہا ہے، اور میں رو رہا ہوں، ایسے چیخ کے آوازیں مار کے میں اٹھ جاتا ہوں۔ جی دیکھیے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے نہ ہوں جس کو آپ نے مارتے ہوئے دیکھا ہے، صحیح، تو اگر ایسا میٹر ہے تو اس شخص سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور حفاظت کے اور جو بھی آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اگر ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، ایک نارمل شخص ہے، تو پھر یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، مسلمان کو پریشان کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، اور اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس شخص سے بیان کریں کہ جس کو آپ نے ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ میں نے پڑھا تھا کہ سورۃ الکوثر انا اعطینا زندگی کا معمول بنا لیا جائے کہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھ لو۔ میں نے پہلے دن یا سال بندوس کے دن 10 مرتبہ پڑھ کے میں سو گیا۔ سونے کے بعد مجھے خواب میں نظر آیا کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر ایک بزرگ بیٹھے، انہوں نے مجھے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے، دینے کے بعد مجھے کہا کہ مسجد کے کونے میں گلا ہے، اس کے اندر ڈال دو۔ جب میں ڈالنے لگا ہوں تو اس نے مجھے یہ جھانک کر بھی دیکھا ہے، آیت ڈال دی۔ جی حضور، کیا فرمائیں؟ سورہ کوثر تو بہت ہی برکت والی سورت ہے، اور قرآن کا حصہ ہے تو معمول بنانا چاہیے،
اور قرآن میں بھی جو بعض صورتیں جن کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ان میں سے یہ ایک صورت ہے. اور بزرگ کا ایک نیک کام کرنے کا حکم دینا یہ بھی پازیٹیو ہے، اچھا ہے. جاگتے ہوئے بھی آپ کچھ مسجد کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور سورہ کوثر شریف کی تلاوت کرتے رہیں، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے فیضان سے ہمارے سینوں کو، قلوب کو اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے. اور کوشش کیجئے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے، اگرچہ ایک صفحہ، ایک پیج ہی جو ہے وہ پڑھیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا بہت سارا خیال. مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.